السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 295واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پچھلے 2 سبق سے میں کبیرہ گناہوں کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں، جو گناہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر کے پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، اور انہی گناہوں کی وجہ سے آدمی مینٹلی پیشنٹ بن جاتا ہے، ذہنی اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ پہلے دن ہم نے بتایا تھا کفر، شرک کا گناہ، زنا کاری، بدکاری کا گناہ، جوئے وغیرہ کی عادت، اور دوسرے دن ہم نے حلال کمائی کے تعلق سے بتایا تھا کہ غلط لائنوں کے جو کاروبار ہے اس میں پڑھ کر جو غذا آدمی کھاتا ہے اس کے اثرات بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ آج محترم بزرگوں، میں ایسے گناہ کے بارے میں بتا رہا ہوں جس گناہ کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور عام لوگ نہیں، جو بیچارے عام لوگ ہوتے ہیں ان کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں یا دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان لوگوں میں بھی آپ کو یہ بیماری ملیں گی، اور وہ بیماری ہے لوگوں کی ٹوہ میں لگنا اور لوگوں کی جاسوسی کرنا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اسے بھی نص قطعی سے اللہ نے منع کیا اور کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو، لوگوں کی ٹوہ میں مت رہو۔ آج ہو یہ گیا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں مسجدوں میں بیٹھ کے وہ غیبت کرتے ہیں، مسجد کے وضو خانوں میں، اور جو اتنے زیادہ نڈر ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کی۔ کسی ساتھی کا تذکرہ چھڑ گیا تو اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اب اس کی پوری ہسٹری نکالیں گے، یہ کہاں جاتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہے کہ خاص طور پہ وہ ایسے لوگوں کے اوپر نگاہ بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی فلانے سے ملا تو کیوں ملا، پھر بعد میں اس کو پوچھیں گے جا کے، ارے وہ فلانا تمہارے سے ملا تھا، کچھ خاص نہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم لوگ ایک کاروبار کر رہے۔ اچھا، کیا کاروبار کر رہے؟ فلانا کاروبار ہم لوگ شروع کرنے والے۔ اب اس کے بعد میں اس کو پریشانی، مطلب وہ 2 لوگ ملے، وہ 2 لوگ ایک نیا کاروبار کرنے والے ہیں، وہ 2 لوگوں کی کوئی بزنس کی سیٹنگ ہے تو تیسرے کو پریشانی، ٹینشن میں۔ اور میں نے دیکھا ہوں دوسروں کی ٹوہ میں جو پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کی جاسوسی میں جو لگنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا خود کا حال یہ ہوتا ہے، ان کے اپنے گھروں پہ جواری باجری کے واندے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے خود کے کامیابی کی، اپنے سکسیس کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے جتنی دوسرے کیوں سکسیس ہو رہے ہیں اس کی فکر اور اس کی ٹوہ ہوتی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کا، لوگوں کی انکوائریاں نکالنے کا، کسی کا بیٹا اگر بڑے شہر میں گیا تو اس کے بارے میں جاسوسی کرنے کا، چاہے اپنے بھائی کا لڑکا ہو، پڑوس کا لڑکا ہو، یا اپنے کسی رشتہ دار کا لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں فکر کرنے کا، وہ فلانے گاؤں کو گیا تو کائے کو گیا، وہ جاب کر رہا تو کہاں پہ کر رہا، کیوں کر رہا، کتنا کما رہا، کیا کر رہا، کسی نے ایڈمیشن لیا تو اس کے بارے میں فکر، اس کے بارے میں اس کو ٹینشن، کسی کے گھر پہ کوئی رشتہ دار آئے یا کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کی جاسوسی، کون لوگ آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، لڑکا کیا کرتا ہے، یا لڑکی والے ہیں تو لڑکی والے کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو فطرت انسان کی ہوتی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو خود بخود اس کو کسی کے بیماری کی، پریشانی کی، مرض کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کھوکھلا کرتے رہتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگوں کے اندر شیطان بھی گھسا ہوا ہوتا ہے، جو شیطان کے بھی باپ ہوتے ہیں، وہ اس سے ایک قدم آگے جا کے کیا کرتے ہیں، ٹانگ اڑانے کے دھندے کرتے ہیں۔ ایک تو جاسوسی کریں گے، اوپر سے ٹانگ اڑائیں گے۔ کس طریقے سے ٹانگ اڑائیں گے؟ مثال کے طور پر کسی کی بہن بیٹی کے لیے رشتہ آ رہا ہے تو جاسوسی کریں گے، لڑکے والے کہاں کے ہیں، کدھر کے ہیں، اور کوشش کریں گے وہاں جا کے ان کو بہکانے کی، ان کو بتانے کی وہ لڑکی برابر نہیں ہے، اس کے ماں باپ تو ایسے ہے، اس کے خاندان والے تو ویسے ہے، اس کے رشتہ دار تو ایسے ہے، اور وہ لڑکی کے اوپر ضرورت پڑی تو جھوٹے بہتان لگانے سے بھی نہیں ڈریں گے، کیونکہ میں ایسے حادثے دیکھ چکا ہوں
ایک صاحب میرے پاس میں آئے اور آ کے یہ کہنے لگے کہ مولانا فلانے صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. بولے ان کے بیٹی کے لیے ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا، آپ کی اس کے تعلق سے کیا رائے ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہم خیر، ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارکبادی کی بات ہے. نہیں لیکن مسئلہ یہ آیا بولے کہ ان کے ایک فلانے جو قریبی رشتہ دار ہے جن کا ان کے گھر میں آنا جانا ہے، وہ 2 روز پہلے ہمارے مکان پہ آئے تھے. انہوں نے میرے سے ملاقات کی اور لڑکی کے بارے میں اتنی برائیاں کرنے لگے، اس کی بدگمانیاں کرنے لگے اور اس کے بارے میں برے برے الفاظ استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض چیزوں کو انہوں نے غیبت اور اس کی حدود کو کراس کر کے بہتان کی حدود میں وہ داخل ہو گئے. میں نے کہا کہ دیکھو لڑکا آپ کا ہے، لڑکی ان کی ہے، آپ کو لڑکی پسند ہے، آپ کے لڑکے کو اگر لڑکی پسند ہے تو آپ اس پہ کانسنٹریٹ کرو، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں پہ دھیان مت دو، اس لیے کہ یہ وہ حاسدین ہے، یہ وہ جاسوس ہے. ہمارے شریعت کے اندر جیسوں کو شیطان کہا گیا ہے، یہ شیطان کے باپ ہے. میں بولا شیطان جب صبح میں اٹھتا نا تو ایسوں سے پناہ مانگتا کہ اے اللہ ان کے شر سے میری حفاظت فرما بول کے. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ آپس میں لڑانے والے، آپس میں دشمنیاں ڈالنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو دور کرنے والے، یہ وہ فطرت کے لوگ ہیں. یہ تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دو. اور الحمدللہ اس کے بعد وہ چاچا کو اتنا اطمینان ہوا، پھر میں نے ان کو ایک ہوٹل میں چائے بھی پلایا، اس کے بعد میں وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. تو میرے محترم بزرگوں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. یہ اپنا خود کا پروگریس چھوڑ کے کہ میں کیسے دھندا کروں، میں کیسے کاروبار کروں، میں کیسے ترقی کروں، دوسروں کی جاسوسی میں پڑنا. اور آج کل جاسوسی کی نئی قسمیں نکل گئی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ موبائل کے اندر کون کون سے ایپ استعمال کرتے ہیں؟ میں بولا دیکھو نارملی میں میرے موبائل میں ایپ وغیرہ رکھتا نہیں ہوں، زیادہ تر جو میرے آفیشیلی ورک کے ایپس ہے بس وہی رکھتا ہوں. بولے یہ فلانا ایپ ہے کہ نہیں تمہارے پاس میں؟ میں بولا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہے بولے کہ اپنے پاس میں جتنے بھی فرینڈس فیس بک کے اندر ہے یا اپنے فرینڈس جتنے واٹس اپ کے اندر ہے تو اپن ان کی انکوائری نکال سکتے اس کے ذریعے سے کہ 24 گھنٹے میں وہ کتنے گھنٹے آن لائن رہتا ہے اور کتنے گھنٹے آن لائن نہیں رہتا. تو میں بولا یہ کوئی ڈپلوما ہے، ڈگری کا کورس ہے، مطلب یہ کرنے کے بعد اپنے کو کوئی سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے اور آگے چل کے اس پہ کوئی جاب وغیرہ کا پراودھان ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں بولے تم سمجھ رہے نہیں میری بات. نہیں میں بولا دیکھو میں وہ کاروبار میں وہ لائنوں میں ڈیل کرتا ہوں جس سے کچھ دنیاوی فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو. اس سے فائدہ کیا ہے وہ میرے کو بتاؤ. نہیں فائدہ کچھ نہیں، مگر اپنے کو پتہ چلتا اپنے دوستوں میں، اپنی جان پہچان والوں میں کتنے لوگ فیس بک پہ کتنی دیر تک آن لائن تھے اور کتنے لوگ واٹس اپ پہ کتنی دیر آن لائن تھے اور وہ کتنی دیر یوز کرتے. ارے میں بولا وہ 24 گھنٹے یوز کرتے. اپنے باپ کا کیا نقصان ہے یا اپنے باپ کا کیا جا رہا اس کے اندر یا اپنے باپ کو کیا فائدہ آ رہا اس کی وجہ سے؟ اپنا فائدہ کیا ہے اس سے؟ دوسروں کے اوپر واچ رکھنے سے، دوسروں کے اوپر نظر رکھنے سے، یہ سب شیطانی ایپ ہے. میں بولا لوگوں پہ واچ رکھنے، ارے تیرے کو کرنے کا کیا؟ تو تیری جورو دیکھ، تیرے بچے دیکھ، تو تیرا کاروبار دیکھ، تیری جاب دیکھ، تو تیرا دھندا دیکھ، تو اپنے آپ کو دیکھنا کہ تو کس طریقے سے جواری باجری کا انتظام اپنے گھر کے لیے کر سکتا، کس طریقے سے دال چاول کا انتظام کر سکتا، کس طریقے سے اپنا پروگریس اور اپنی ترقی کر سکتا. تو اپنا دیکھ. تیرے کو لینے دینے کا کیا لوگوں سے کون کتنے گھنٹے آن لائن رہتا ہے اور کون کتنے گھنٹے آف لائن رہتا ہے؟ یہ سب اپنے آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرنے کی اور پاگل بنانے کے راستے ہیں. میں بولا یہ پاگل خانے میں جانے کا پہلا اسٹیپ ہے. یہ لوگوں پہ واچ رکھ کے، لوگوں پہ نظر، ارے ہر ایک کو آزادی ہے. ہندوستان میں نے کہا ایک ڈیموکریٹیکل ملک ہے، ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ یہاں کی گورنمنٹ نے جب ایک آدمی کو پوری طرح سے آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ 24 میں سے 48 گھنٹے آن لائن رہ سکتا ہے، تو ہے کون؟ میں بولا لوگوں پہ واچ رکھ کے اپنے دل کو ان کے تعلق سے گندا کرنے والا کہ یہ اتنے گھنٹے آن لائن رہتا، وہ اتنے گھنٹے آف لائن رہتا. ارے اپنے کو کیا کرنے کا؟
آج میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنا کام چھوڑ کے، اپنا دھندا چھوڑ کے، اپنے گھر کی خوشی غم کو چھوڑ کے زبردستی لوگوں کے اس میں ٹانگ اڑانے کا، لوگوں کی جاسوسی کرنے کا، لوگوں پہ واچ رکھنے کا، لوگوں کے ایمان کو اور دین کو اس کو جانچنے کا، پرکھنے کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اصول لے کے زمین کے اوپر بھیجے ہوا ہے لوگوں کی جانکاری کے لیے، گتے دار ایک ٹھیکے دار بنا کے یہ جاسوسی کرنے والوں کو. تو اس سے میرے محترم بزرگوں دوستو یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ خطرناک، یہ انسان کو پوری طرح سے یعنی مینٹلی پاگل خانے کے پہلے اسٹیپ پہ پہنچا دیتی ہے. اس کے لیے یہ جو مرض ہے قرآن میں نص قطعی سے روکا گیا، ولا تجسسوا، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، تم کو کیا لینا دینا ہے، تم اپنا کام کرو. اور اگر تم لوگوں کے اوپر نظر رکھو گے اس سے دوسروں کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، وہ کروڑ پتی بنیں گے اور تم وہی اپنے ٹپری کے اندر بیٹھے ہوئے رہیں گے، خالی لوگوں میں عیب اور نقص نکالتے ہوئے بس. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں جب نص قطعی سے روکا گیا ہے، ہم ان چیزوں سے باز رہے، ہم اپنے ترقی کی سوچے، میں کس طریقے سے اپنا پروگریس کر سکتا ہوں، میرے بچے کس طریقے سے اچھا ایجوکیشن کوالیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں. آدمی اس پہ کانسنٹریٹ کرے گا تو ترقی کے راستوں کو چڑھے گا، اور دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا تو خود کو برباد کر کے خود کی بربادی کا یہ راستہ ہے اور خود کو برباد کر کے لیں گا. تو اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ یہ خباثت والی جو بیماری ہے، لوگوں پہ واچ رکھنے کی، نظر رکھنے کی، کون کیا کر رہا، کون کہاں اٹھ رہا، کون بیٹھ رہا، کون کس سے مل رہا، کون کس کے گھر پہ چائے پی رہا، کس کی پارٹنرشپ ہو رہی، کس کی نہیں ہو رہی، یہ شیطانی فطرت اور عادت سے میری تمہاری حفاظت فرمائے اور ہم کو اپنے بارے میں سوچنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.